اسی طرح یہ بھی سوال آیا ہے کہ ایک عورت کو عربی بالکل نہیں آتی اور وہ عربی میں بالکل قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو کیا وہ رومن میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا اس طرح کا کرنا جائز ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو عربی لغت کے علاوہ، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنا جائز ہے؟ یعنی قرآن کے الفاظ بذات خود الحمدللہ رب العالمین عربی میں لکھنے کے بجائے رومن میں لکھا جائے، اردو یعنی کہ انگلش میں لکھا جائے یا کسی اور زبان میں، یعنی بنگالی میں یا کسی بھی زبان میں، ہندی میں، کیا کسی اور زبان میں قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے؟ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ علماء نے قدیم زمانوں سے لے کر اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ بذات خود قرآن کریم کے الفاظ کو کسی اور زبان میں لکھنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اور کسی زبان میں لکھنا ہی ناجائز ہے، بلکہ فتویٰ یہ ہے کہ جو رسم عثمانی ہے، کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو لکھوایا تھا، اس رسم کے علاوہ بھی کسی اور خط میں، عربی میں چاہے لکھنا ہو، کسی اور خط میں بھی قرآن کریم کو نہیں لکھنا چاہیے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ قرآن کریم میں کہیں تحریف پیدا نہ ہو جائے، کوئی تبدیلی نہ آ جائے، کوئی بگاڑ نہ آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، سابقہ ادیان میں تورات ہے، انجیل ہے، سابقہ ادیان کی کتابیں جو ہیں، ان کے بگاڑ کی اصل سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ ایک زمانے کے بعد وہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی تھیں، وہ زبان بالکل ختم ہو کے رہ گئی، اور ان کتابوں کے ترجمے کر کے ان کتابوں کو دوسری زبانوں میں لکھ کر لوگوں کو پیش کیا گیا، حتیٰ کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، اور پیدا ہوتے ہوتے حتیٰ کہ وہ تعلیمات جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھیں وہ بالکل مٹ کے رہ گئی، بگڑ کے رہ گئی۔ اسی علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا قدیم زمانوں سے لے کر کہ قرآن کریم کو کسی اور زبان میں لکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر کہ مجبوری ہے، فرض کرو کہ کوئی نو مسلم ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، اب اس کو آپ نے سورۃ فاتحہ سکھانی ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، اور وہ عربی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو یہ نہیں کہ ہم فاتحہ لکھ کر دے دیں گے تاکہ وہ اسی طرح سے پڑھتا رہے، بلکہ صرف اس کو وقتی طور پر سکھانے کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حروف میں، اپنے رومن میں جس طرح بھی اس کو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے، تاکہ اس کو وہ پڑھنا آ جائے۔ اور جیسے ہی پڑھنا آ جائے گی ہم اس سے یہ چیزیں لے لیں گے تاکہ یہ چیزیں باقی نہ رہیں، اور باقی رہنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں کسی وقت میں اسی کو قرآن بنا کر لوگوں کو پیش کیا جا سکے اور پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا جائے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عام طور پر زبانیں جو ہیں، ہر زبان ایک وقت کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں سوائے عربی زبان کے، ہر زبان کی آپ تاریخ دیکھیں گے آپ کو ہر 100-200 سال کے بعد اس زبان کے اندر بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ تو اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کو اس انداز سے اس زبان میں لکھ دیا جائے تو یہی تبدیلیاں قرآن کے اندر بھی آ جائیں گی، اور یہی سے قرآن کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے عموماً قرآن کریم کو کسی اور زبان میں لکھنا ناجائز ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔